آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 10۔ میرے پیارو، اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارتقاء۔ یہ سائنسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ویسے جو ہماری عام زبان ہے اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے تدریجاً کسی شے کا بڑھنا، کسی شے کا آہستہ آہستہ ترقی کرنا اور اپنے کلائمیکس کی طرف جانا، عروج کی جانب جانا، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے ارتقاء۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ اس کو یوں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی شخص پوچھے کہ علمی سفر کیسا جا رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم ارتقائی مراحل میں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم تدریجاً آہستہ آہستہ اس علمی سفر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ارتقاء یا ارتقائی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کا، جو کہ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ارتکاب باریک کاف کے ساتھ، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا کرنا، کسی کام کو اختیار کرنا، کسی فعل، کسی عمل کو سر انجام دینا۔ فلاں شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا، ارتکاب، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طور پر ارتکاز، ارتکاز تے ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، ارتکاز۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا جمع کر دینا، اور یا اسی طور پر کسی شے پر کسی نگاہ کو یا کسی خاص چیز کو مرکوز کر دینا، اس کے لیے بولا جاتا ہے ارتکاز۔ کہ اس وقت ہم فلاں عنوان پر ارتکاز کیے ہوئے ہیں، یا فلاں جگہ پر ارتکاز کیے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ فلاں جگہ پر ہم نگاہیں ٹکا کے بیٹھے ہیں، یا فلاں جگہ پر ہم نظریں گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ارتکاز کا لفظ بھی یہ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ارتیاب، ارتیاب یہ شک و شبہ کے لیے اور تشکیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح ارحام، یہ ماں کے پیٹ کے لیے، رحم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مادر رحم یا مادر رحم یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ ایسا ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ شاذ و نادر ہی کسی سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ ہے ارداس۔ کیا لفظ ہے؟ ارداس۔ یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اور یہ عرض، گزارش، التماس اور درخواست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا میری گزارش ہے، تو آپ گزارش کی بجائے میری ارداس ہے آپ سے، میری ارداس ہے آپ سے، یا میں نے فلاں کو ارداس کی۔ تو یہ بھی فصیح و بلیغ جو اردو زبان ہے اس میں استعمال ہوتا ہے ارداس۔ اسی طرح ارد گرد، ارد گرد تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، ادھر ادھر۔ تو اسے بعض اردا گرد کہہ دیتے ہیں، اردا گرد، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ارد گرد، ارد گرد، اردا گرد نہیں۔ دال بھی ساکن اور آخر والی دال بھی ساکن، یعنی دونوں دالیں یہاں پر ساکن ہیں، ارد گرد۔ ہماری جو اردو زبان ہے اس کے لیے اسی کا ایک لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اردو زبان کا ایک اور لفظ، ایک اور نام، اور وہ کیا ہے؟ اردو معلی۔ کیا ہے؟ اردو معلی۔ تو یہ اردو زبان کا دوسرا نام ہے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے اردو، یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری زبان اردو ہے، ہم اردو بولتے ہیں، تو پہلے یہ اکیلا لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا کہ ہم اردو معلی زبان رکھتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اونچی اور فصیح و بلیغ اور تمام زبانوں میں سے ایک ممتاز زبان ہم بولتے ہیں۔ تو اس کے لیے معلی کا لفظ بھی ساتھ میں استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں مغلیہ جو دور تھا اس میں اردو کی بڑی اہمیت اور وقعت تھی،
اس بنا پر اردو کو اردو نہیں بلکہ اردو معلی یعنی اونچی زبان، اعلیٰ زبان کے لیے اس لفظ کو اور اس ترکیب کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارسال، بعض اس کو ارسال کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں شے ارسال کر دی ہے، تو یہ لفظ ارسال نہیں ہے، یہ ارسال ہے، باب افعال سے عربی زبان کا یہ لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ ارسال، یعنی کسی شے کو بھیجنا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارجمند، فرزند ارجمند، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ ارجمند کا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت والا، صاحب رتبہ، صاحب ذیشان، یہ مطلب ہے، مفہوم ہے کس کا؟ ارجمند کا۔ تو یہ فرزند کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فرزند ارجمند، یعنی یہ ایسا بیٹا، ایسا فرزند ہے کہ جو بڑی قدر و قیمت والا اور بڑے اونچے مرتبے والا ہے۔ تو یہ ارجمند فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طور پر ایک انگلش زبان کا لفظ ہے ارجنٹ، ارجنٹ، تو یہ بعض اس کو ارجنٹ یعنی ارجنٹ بول دیتے ہیں، یہ ارجنٹ ہوتا ہے، ارجنٹ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی، اس کا مطلب ہوتا ہے فوری، اس کا مطلب ہوتا ہے ضروری، یعنی کہتے ہیں نا کہ ہمیں ارجنٹ یہ شے چاہیے، ارجنٹ یہ شے چاہیے، مطلب ابھی یہ ہمیں شے چاہیے، تو یہ اس کا صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کیا ہے؟ ارجنٹ۔ اسی طرح ہماری زبان میں اور ہمارے جو شخصیات ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے ارسطو، شخصیت کا نام کیا ہے؟ ارسطو، یہ طا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ارسطاطالیس۔ کیا ہے؟ ارسطاطالیس۔ یہ اکثر جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام زبان بولنے والے، وہ ارسطو بولتے ہیں، لیکن جو صاحبان علم ہیں، صاحبان مطالعہ اور صاحبان کتاب ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ ارسطاطالیس، یہ اس کا نام بولا جاتا ہے۔ تو یہ یونان کا ایک فلسفی اور حکیم تھا، اور یہ افلاطون کا شاگرد تھا۔ یہاں پر بھی بات قابل غور ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ افلاطون کا شاگرد تھا، شاگرد یہ نہیں میں نے کہا، میں نے کیا کہا؟ شاگرد تھا، شین الف زبر شاہ، اس کو تھوڑا سا کھینچا ہے۔ تو یہ فصیح اور بلیغ یہی ہے کہ آپ شاگرد بولیں، یہ میرا شاگرد ہے، میں نے اپنے شاگرد کو بھیجا، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے اپنے شاگرد کو بھیجا، شاگرد یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ شاگرد، ہلکا سا جو ہے آپ نے شین کو کھینچنا ہے۔ اور یہ جو ارسطو تھا یہ سکندر اعظم کا استاد تھا، اور یہ جو ارسطو کا لفظ ہے یہ کنایتاً، وضاحتاً، صراحتاً نہیں بلکہ کنایتاً۔ اب یہاں پر بھی ذرا غور کیجئے گا میری ادائیگی پر، میں نے کنایتاً نہیں کہا، میں نے کہا کنایتاً، یعنی میں نے کاف کے نیچے کیا پڑھا؟ زیر، کسرہ، کنایتاً۔ کنایا کہتے ہیں اشارے کو، کنایا کسے کہتے ہیں؟ اشارے کو۔ تو یہ کنایتاً لفظ ارسطو یا ارسطاطالیس یہ استعمال ہوتا ہے کسی دانا اور کسی عقل مند اور کسی صاحب ذی شعور کے لیے۔ کون سا لفظ؟ یعنی کوئی شخص صاحب ذی شعور ہے یا عقل مند اور دانا ہے، فہم و فراست کا مالک ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کنایتاً استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص تو ارسطو ہے، یا بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ تو ارسطو ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو یہ ارسطو کا لفظ اردو زبان میں کنایتاً صاحب ذکا، صاحب فہم اور دانا آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے دانا، یہ بھی قابل غور ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے دانا، اور ہمارے ہاں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا دناواں، دنا، یعنی وہ جو دال کے آگے الف ہے اس کو سکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اردو میں بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں، اور پنجابی میں تو کہتے ہی ایسے نا کہ فلانا شخص بڑا دناواں، اور اردو میں بھی بعض ایسے بولتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا دنا ہے۔ دنا نہیں ہوتا، دانا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دانا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے دانا جو سیڈ اور بیج کے معنی میں ہوتا ہے، دانے، ٹھیک ہے، وہ دانا کی اور طرح سے لکھا جاتا ہے،
وہ ہوتا ہے دال الف زبر دا نون ہا زبر نہ، وہ دانا اس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ ہے نون الف زبر نا دانا یعنی عقل مند اور ذی شعور، ٹھیک ہے، وہ دانا اور ہے اور یہ دانا اور ہے، اس دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند اور ذی شعور۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارشاد، کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ارشاد، کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا، غلط بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ارشاد، یعنی یہ حمزہ کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ارشاد میں حمزہ کے اوپر زبر پڑھنا یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ ارشاد۔ یہ اکثر چونکہ علماء نے اپنی سپیچز اور اپنے بیانات میں اس لفظ کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول نے ارشاد فرمایا، فلاں تابعی نے، فلاں امام نے ارشاد فرمایا، تو بھئی ارشاد نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ارشاد۔ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، میں اس کا معنی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے جو قابل عزت، قابل تکریم اور رسپیکٹیبل شخصیات ہوتی ہیں، ان کے اقوال، ان کے بول اور ان کی باتوں کے لیے لفظ ارشاد استعمال ہوتا ہے، لیکن میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ ان کی بات کو ارشاد کیوں کہتے ہیں، یا کہتے ہیں نا کہ میں عرض کروں تو آگے سے ہم کہتے ہیں ارشاد ارشاد، ٹھیک ہے، تو یہ رسپیکٹیبل لفظ ہے، رسپیکٹیبل شخصیات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس لفظ کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے جو رسپیکٹیبل شخصیات ہوتی ہیں ان کے لیے، اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، ارشاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی، چونکہ ان کے اقوال، چونکہ ان کے بول، چونکہ ان کے قول، چونکہ ان کی باتوں میں رہنمائی موجود ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی فلاں شخص نے یہ رہنمائی فراہم کی۔ تو چونکہ ایسی شخصیات جو کہ رسپیکٹیبل ہوتی ہیں مذہبی لیول پر خاص طور پر، تو ان کا ایک ایک قول اور بول وہ رہنمائی ہوتا ہے، اس لیے ان کی ہر بات کو ارشاد کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حکمت، ہدایت اور رہنمائی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ ارشاد استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کے معنی سے واقف نہیں ہوتے، تو میں نے آج آپ کو اس کے معنی سے بھی آگاہ کر دیا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کیا؟ ارشاد، باب افعال سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی فراہم کرنا۔ چلیں اس پہ بھی آپ تھوڑا سا غور کر لیں، میں نے کیا لفظ بولا؟ رہنمائی فراہم کرنا۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ بولتے ہیں رہنمائی، رہنمائی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ راہنمائی۔ راہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے نا نما، کہتے ہیں کہ نمائش، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، نمائش۔ نمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا بھی تو کی نمائش لائی ہوئی ہے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ نمائش لائی ہوئی ہے، یا اردو میں ہم کہہ لیں کہ آپ نے کیا نمائش لگائی ہوئی ہے۔ تو نمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا ان چیزوں کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اسی طور پر کہتے ہیں نا کہ فلاں بیٹھا ہوا تھا تو بڑا نمایاں تھا، نمایاں اور نمائش، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا ظاہر ہونا، کسی شے کا ظاہر ہونا۔ تو راہ نمائی، راہ نمائی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی راستے کا واضح ہونا، ظاہر ہونا، عیاں ہونا، اور اس میں کسی قسم کا ابہام کا نہ ہونا۔ یہ چونکہ اس میں معنی پایا جاتا ہے اس لیے لفظ بولا جاتا ہے رہنمائی۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ رہنمائی۔ گویا کہ یہ فارسی زبان میں یہ لفظ ترکیب ہے، لفظ ترکیب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ایک ہوتا ہے لفظ جو سنگل ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، اس سے بولا جاتا ہے لفظ، اور ایک ہوتا ہے جس کو مفرد کہا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ترکیب۔ ترکیب کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ کا مل کر کسی ایک جسم کا اختیار کر لینا لفظوں کے اعتبار سے۔ تو یہ جو لفظ ہے راہ اور نمائی، یہ دو الفاظ ہیں، ان کو ملا کر جو ہے بنا ہے رہنمائی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستے کا ظاہر ہونا، راستے کا واضح ہونا۔ تو صحیح اس کا معنی تو آپ کو سمجھ آ گیا، اس کی جو ادائیگی ہے وہ قابل غور ہے۔ جب آپ صحیح اور پرفیکٹ ادائیگی کریں گے اس کی تو پھر سننے والے کو بھی لطف، کیف، سرور، مزہ اور اسے چاشنی اور لذت آپ کے منہ سے نکلے ہوئے اس لفظ کی محسوس ہوگی،
اور اس کے اندر تک سرایت کرے گی، اور وہ کیسی ہوگی جب آپ اس کی صحیح طور پر ادائیگی کریں گے، اور وہ کیسی ہوگی؟ رہنمائی نہیں، اللہ دے نبی ساڈے رہنما وا، اللہ کے نبی ہمارے رہنما ہیں، نہ راہ نما، راہ نما دو الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طور پر اس میں اس مسئلے میں دین اسلام نے ہماری کیا راہنمائی فرمائی، رہنمائی نہیں، راہ نمائی فرمائی۔ تو یہ جو لفظ راہ ہے نا، راہ، اس کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ دینا ہے لمبائی کا، مد کا، یعنی راہ نمائی، فلاں ہمارا راہ نما ہے۔ تو جب آپ رہنما کہیں گے یا رہنمائی کہیں گے، گویا کہ آپ نے فصیح و بلیغ ادائیگی نہیں کی، اور فصیح و بلیغ لہجہ آپ نے اس لفظ کو نہیں دیا۔ تو فصاحت و بلاغت میں آپ کا یہ کلام تب آئے گا کہ جب آپ اس کا صحیح اس کو ادا بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح لہجہ بھی دیں گے، اور وہ کیا ہے لہجہ؟ راہنمائی اور رہنما۔